لبیک یا حسین کی صدا اب بھی آتی ہے، کربلا کی ریت پہ جو تحریر ہو جاتی ہے۔ سر کٹ گئے مگر حق کا علم نہ جھکنے پایا، حسین کی قربانی ہر دل میں زندہ رہ جاتی ہے۔ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ کربلا کی دھوپ تھی، وہ ریت کی پکار تھی، وہ پیاس کے شکنجے میں حسین کی للکار تھی۔ کٹے سروں نے کہہ دیا حق حق ہے ہر حال میں، یزید وقت کی جیت جھوٹی حسین کی مثال تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ اسلام کے سب سے دردناک مگر حق پر مبنی واقعہ کی، واقعہ کربلا۔ اللہ اللہ، یہ وہ واقعہ ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو ظلم اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کی قربانی آج بھی ہر حق پرست دل کو جگا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا نظام چلا۔ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین نے خلافت سنبھال لی، لیکن امت کے اتحادیوں کے لیے خلافت سے دستبردار ہو کر معاویہ بن ابو سفیان کے سپرد کی۔ معاویہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد خلافت واپس اہل بیت کو دے دی جائے گی، مگر معاویہ نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنا دیا، اسی لیے خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا گیا۔ یزید کا کردار دین اسلام کی روح سے متضاد تھا، شراب، ظلم اور دین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا تھا۔ یزید نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اگر وہ بیعت کر لیتے تو یزید کی حکومت کو دین کا لبادہ مل جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یزید جیسے شخص کی بیعت کرنا اسلام کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے کوفہ کا سفر شروع ہوا۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجے کہ وہ یزید کی حکومت کو نہیں مانتے اور وہ امام حسین اور ان کے امام ہیں، وہ امام حسین کو مانتے ہیں۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل کا استقبال ہزاروں لوگوں نے کیا، مگر بعد میں مسلم بن عقیل کو لوگ ساتھ چھوڑ گئے۔ امام حسین علیہ السلام جب کوفہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ امام حسین علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ کیا، مگر یزیدی لشکر نے انہیں کربلا کے میدان میں ہی روک لیا۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کا قافلہ کربلا پہنچا۔ یزیدی لشکر کا کمانڈر عمر بن سعد، پانی کا راستہ بند کر دیا گیا، اہل بیت اور بچوں کو پیاسا رکھا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب امام حسین بار بار ان لوگوں سے اصرار کرتے رہے کہ میں یہاں پر کسی کے ساتھ کوئی جنگ کرنے نہیں آیا، مگر یزیدی لشکر اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ 7 محرم کو انہوں نے مکمل محاصرہ کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے رات بھر عبادت کی، ساتھیوں کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ پورے خیموں کے دیے بجھا دیے گئے تاکہ اگر کوئی وہاں سے انہیں چھوڑ کر جانا چاہے تو وہ بلا جھجک
چلا جائے انہیں کوئی دیکھ نہ پائے۔ مگر سبحان اللہ، کیا بات ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے جانا مناسب نہ سمجھا۔ ان میں سے کوئی ایک ساتھی بھی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا، سب وہیں پہ ڈٹے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 10 محرم کی صبح امام حسین علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا۔ ہم باطل کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہمارے جسم ختم ہو سکتے ہیں، پیغام نہیں۔ سبحان اللہ۔ لڑائی کا آغاز ہوتا ہے، حضرت علی اکبر، قاسم، عباس اور ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے۔ دونوں طرف سے طے یہ پایا تھا کہ لڑائی کے آغاز میں دونوں طرف سے ایک ایک بندہ لڑائی کے لیے آئے گا، مگر یزیدی لشکر نے اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی۔ وہ ایک کے بدلے میں 4 4 5 5 10 10 لوگ آنا شروع ہوئے اور حضرت علی اکبر، قاسم، عباس اسی طرح ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے۔ علی اصغر کی پیاس اور تیر کا لگنا کربلا کا سب سے دردناک واقعہ ہے۔ کربلا کا سورج سروں پر آگ برسا رہا تھا۔ خیمے پیاس سے تڑپتے بچوں کی سسکیوں سے بھرے تھے۔ امام حسین کے 6 ماہ کے معصوم بیٹے حضرت علی اصغر کی پیاس حد سے بڑھ چکی تھی۔ ماں رباب کی گود میں علی اصغر بار بار ہونٹ ہلا کر پانی مانگتے تھے، مگر خیمے میں پانی کا ایک بھی قطرہ باقی نہ تھا۔ امام حسین نے اپنے ننھے بیٹے کو اٹھایا، اس معصوم کو لے کر دشمنوں کے لشکر کے سامنے آئے۔ یزیدی لشکر سے کہا، اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو نہ دو، اگر میرے ساتھیوں کو پانی نہیں دیتے تو نہ دو، مگر اس معصوم پر تو رحم کرو، اسے تو پانی پلا دو۔ یہ نہ تو جنگ کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف بول سکتا ہے، مگر ظلم کی انتہا یہ تھی کہ رحم دلوں سے ختم ہو چکی تھی۔ عمر بن سعد کے اشارے پر حرملہ بن کہل نامی بدبخت نے کمان میں تیر چھوڑا۔ حرملہ نے ایسا تیر چلایا جو 3 نوکوں والا تھا، جو شکار کے جسم کو پار کر دیتا تھا۔ تیر چلنے کی آواز آتی ہے، ایک لمحے میں علی اصغر کے نرم گلے کو چیرتا ہوا تیر امام حسین علیہ السلام کے بازوؤں پر لگا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ننھے شہزادے کو دیکھا، ننھا بچہ مسکرایا، پھر گردن ڈھلک گئی۔ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو خون کو آسمان کی طرف اچھالا، مگر خون زمین پر نہ گرا، آسمان نے ہی اسے پی لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر امام نے وہ معصوم لاشا خیمے میں واپس لا کر ماں رباب کے سپرد کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کربلا میں مظلومیت اپنی انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ کربلا بتاتا ہے کہ باطل اپنی جیت کے لیے معصوم بچوں تک نہ چھوڑتا، مگر علی اصغر کی قربانی گواہ ہے کہ حق کبھی جھکنے والا نہیں۔ آج بھی امام حسین علیہ السلام کا ننھا مجاہد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین کی بقا کے لیے قربانی کی کوئی حد نہیں۔ پیاسا جو تھا 6 مہینے کا گل بدن، تیر نے چیر ڈالا ننھا سا گل بدن۔ رباب کی گود خالی، حسین کی آنکھ نم، کربلا نے دے دیا حق کو لہو کا قلم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیمے لوٹے گئے، آگ لگائی گئی، خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر کوفے اور پھر شام لے جایا گیا۔ حضرت زینب نے قیادت سنبھالی، خطبے دے کر یزید کے دربار میں ظلم کو بے نقاب کیا۔
امام زین العابدین نے صبر کی تصویر بن کر صدمے کو برداشت کیا۔ کربلا بتاتی ہے کہ باطل کبھی دیر پا نہیں، ظلم کا نظام طاقت سے چل سکتا ہے مگر حق کی روشنی صدیوں تک پھیلتی ہے۔ امام حسین نے ہمیں سبق سکھایا، حق پر قائم رہنا چاہے جان ہی چلی جائے۔ عزت و غیرت ایمان کا حصہ ہے، دین پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین کا پیغام کربلا کو زندہ رکھا۔ کربلا آج بھی زندہ ہے، ہر مظلوم کے دل میں، ہر حریت پسند کی سوچ میں۔ یہ وہ داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ سر کٹ سکتا ہے مگر حق کا علم کبھی سرنگوں نہیں ہوتا۔ آج بھی لہو حسین کا ہر ظلم پر سوال کرے، کربلا کی خاک پہ خون وفا کمال کرے۔ ظلم کا ایوان گر گیا، حق کا علم بحال رہے۔ نام حسین لبوں پر، ہر دل پہ یہ جمال رہے۔ یہ تھا کربلا کا وہ پیغام جو رہتی دنیا تک سچائی کی دلیل ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس کو آگے پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا کریں کہ ہمیں بھی حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ۔